گفتگو کا عنوان کچھ اور ہے. گفتگو کا عنوان یہ ہے انسان قبر سے کس طرح اٹھے گا میدان محشر میں. اس لیے کہ آج ہم لوگ قبر کو بھول چکے، محشر کو بھول چکے، آخرت کو بھول چکے. ہم دنیا 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 میں مست ہے، دنیا کی مگن ہے. ہر انسان مال کے چکر میں ہے، ہر انسان مال کا پجاری بن چکا ہے. اللہ ماشاء اللہ سب کو عزت چاہیے، سب کو وقار چاہیے، سب کو مال چاہیے، سب کو قیمتی کاریں چاہیے، سب کو اچھا کھانا چاہیے، سب کو اچھا لباس چاہیے. یہ کوئی بری چیز نہیں، اچھا چاہیے. لیکن انسان اچھے کے چکر میں، زیادہ مال کے چکر میں، دکان کے چکر میں، مکان کے چکر میں، ترقی کے چکر میں، عروج کے چکر میں، عیش و عشرت کے چکر میں اس کو بھول گیا کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوگا اور کس چیز سے ناراض ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک مرتبہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبر میں جب انسان رکھا جائے گا، ہر انسان قبر میں رکھتے ہوئے اچھا بنا ہوگا، لیکن جب وہ قبر سے اٹھے گا تو قبر سے اٹھنے کے احوال کیا ہوں گے؟ کس طریقے سے انسان قبر سے اٹھے گا؟ میں لمبی چوڑی کوئی تمہید کیے بغیر صرف اس حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں اللہ کے محبوب کو، مصطفیٰ جان رحمت کو، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں انہیں کون نہیں جانتا؟ انہیں ستاروں کی انجمن سے لے کر زمین کے ذرے ذرے تک ساری مخلوق جانتی ہے. انہیں فرشتوں سے لے کر جانور تک ساری مخلوق جانتی ہے. ان جیسا کوئی ہوا نہیں، ان جیسا کوئی آیا نہیں، ان جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا. ان کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں، ان کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں، ان کے کمال جیسا کسی کا کمال نہیں، ان کے چلنے جیسا کسی کا چلنا نہیں. وہ چلتے ہیں تو جبریل تھک جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں اللہ کا قانون بن جاتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں اللہ اکبر لوگوں کو انداز نشست مل جاتا ہے، شعور مل جاتا ہے بیٹھنے کا. وہ تبسم دے ہوتے ہیں تو کلیاں چٹکنے لگتی ہے. اللہ اکبر ان کے لمحائے اقدس کی نزاکت لسان ہے. نم یاتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نشر پیدا جانا جب رات کو تاج تو سر سوہے ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا لکا بدر فی الوجہ الاجمل سبحان ما زلفا پر گجل تو چندن چندر پرو کنڈل دھر کی بھرن برسا جانا. اللہ اکبر وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نفس ایک جا دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نئی چیز بنا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ان کے لیے کائنات بنی، ان کے لیے جنت بنی، ان کے صدقے میں کائنات کو وجود ملا، ان کے صدقے میں انسان بنے، ان کے صدقے میں انبیاء کو نبوت ملی، ان کے صدقے میں رسولوں کو رسالت ملی. گویا کہ جس کو جو ملا ہے ان کے صدقے میں ملا ہے. امام کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تو، رزق کے قاسم ہو تو، تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر وہ رسول ہاشمی، وہ سید العالمین، وہ تمام اول سے پہلے اول، وہ تمام اولین سے پہلے اول، وہ تمام آخرین کے بعد میں. اللہ اکبر سارے رسولوں کے بعد تشریف لانے والے رسول. اللہ اللہ خاتم النبیین، قائد المرسلین. انہیں اول ہونے کا شرف بھی حاصل، انہیں آخری ہونے کی سعادت بھی نصیب. ان کے سر پر تاج نبوت بھی سجا ہے، ان کے سر پر تاج شفاعت بھی سجا ہے. اللہ اکبر ان کے سر پر تاج محبوبیت بھی سجا ہے. قربان جائے کیسی ہستی ہے. مگر اللہ اکبر مسلمانوں، جس قبر سے اٹھنے کے احوال سن کر کے ہمارے کانوں پر جو نہیں رہتی جب اس رسول ہاشمی سے، سید العالمین سے معاذ ابن جبل نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان جب قبروں سے اٹھیں گے کیفیت کیا ہوگی، حالات کیا ہوں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام رو پڑے. معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور رو پڑے، اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی شریف تر ہو گئی. صرف آنسوؤں سے داڑھی تر نہیں ہوئی بلکہ کپڑے بھی آنسوؤں سے بھیگ گئے. یعنی اللہ کے رسول قبر سے اٹھنے کا تصور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تعلیم امت کی خاطر آنسو بہا رہے. غور فرمائیں آخر قبر سے اٹھنے کا انداز کیا ہوگا جس نے اللہ کے رسول کو رلا دیا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صرف آنسو جھلملائے نہیں آنکھوں پر
معاذ ابن جبل کہتے ہیں اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی بھیگ گئی، کپڑے بھیگ گئے، اور فرمایا معاذ تو نے بڑا مشکل سوال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے معاذ بڑا مشکل سوال کیا کہ لوگ قبروں سے کس طرح اٹھیں گے۔ پھر فرمایا اے معاذ لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی 12 شکلیں ہوں گی، ان کی 12 ٹولیاں ہوں گی، وہ 12 طور پر اتریں گے، وہ 12 طریقے پر قبر سے اٹھیں گے۔ اب آئیے ترتیب وار کون کون ہوگا، کس کس طرح سے لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے، کیونکہ قبر میں جانے پر بھی اپنا یقین ہے اور قبر سے اٹھنے پر بھی اپنا یقین ہے۔ اب آپس میں کسی سے کوئی گفتگو کرنے کی بجائے ہم اپنے دماغ پر زور دیں اور گفتگو کو سنیں۔ کسی سیاسی لیڈر کی بات نہیں، کسی خطیب اور ادیب کا جوہر خطابت نہیں، کوئی لفاظی اور کوئی مبالغہ آرائیاں نہیں، بلکہ یہ اپنے نبی کا سچے نبی کا سچا فرمان۔ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ 12 شکلوں پر اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ ذرا سوچنا ہم کس گروپ میں ہوں گے، ہم کس گروپ میں ہوں گے، آج وہ سوچنا، غور کرنا۔ اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں روپے لگا کر کے اس طرح کی محفلیں جو لوگ منعقد کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ بھیڑ اکٹھا کریں اور اس کے بعد چلے جائیں۔ یہ قوم کے روپیے اس لیے ہے تاکہ آپ احتساب کریں، ہم سب احتساب کریں، اپنے من میں ڈوب کر سوچیں کہ ہم کس لیے آئے تھے، ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تو بس اتنا سوچتا ہوں کہ انسان کو قبر میں جانا اگر یاد رہے تو انسان خود سوچے گا مسلمانوں اس سے پہلے کہ اپنے آقا کی وہ حدیث پڑھوں کہ 12 شکلوں پر لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، انسان کو تصور کر کہ اپنے 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر اگر بجلی چلی جائے، لائٹ آف ہو جائے، اے سی بند ہو جائے، پنکھے بند ہو جائے، تو بولو 10 بائی 10 کے کمرے میں کتنی گرمی لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خود کے بنائے ہوئے 10 بائی 10 کے کمرے میں لائٹ نہ ہو، پنکھا نہ ہو، اے سی نہ ہو، کوئی پنکھا چلنے والا نہ ہو، تو اپنے ہی کمرے میں کتنی گرمی لگتی ہے۔ جب 10 بائی 10 کے خود کے بنائے ہوئے کمرے کی گرمی کا یہ عالم ہے تو اس کمرے کا حالت ہے، اس کمرے کی حالت کیا ہوگی۔ تو 2 گز زمین ہے، اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، مٹی ہی مٹی، جہاں نہ کروٹ بدلنے کی حالت ہے نہ کروٹ بدلنے جیسی پوزیشن ہے۔ سوچو اس پہ رہیں گے رہیں گے، قیامت تک رہنا ہے، محلوں پر ناز کر کے، غرور کر کے، اللہ کو بھولنے والوں، دولت کے نشے میں خدا کو فراموش کرنے والوں، اللہ پر ذرا غور کرو اس قبر میں قیامت تک سونا ہے، اس کی ٹھنڈک کا کیا انتظام کیا۔ قبر میں ٹھنڈک ایسی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ قبر میں ٹھنڈک اعمال حسنہ کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم نے کیا کیا، اللہ اکبر۔ لیکن یہاں قبر کا ذکر نہیں کرتا بلکہ قبر سے اٹھنے کے بارے میں میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق غیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، غور سے سننا۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب معاذ بن جبل نے پوچھا تھا قبر کے احوال اٹھتے وقت کے کیا ہے، فرمایا 12 شکلوں پر لوگ اٹھیں گے۔ نمبر 1، پہلا گروپ جب قبر سے باہر نکلے گا، میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا جب پہلا گروپ، پہلا ٹولہ، پہلی جماعت قبر سے باہر نکلے گی تو ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوں گے اور ان کے پیر بھی کٹے ہوں گے، ہاتھ پیر کٹیوں پہ لے کر وہ قبر سے اٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ دنیا میں لنگڑے لوڑے نہیں تھے لیکن جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو وہ لنگڑے بھی ہوں گے اور وہ لوڑے بھی ہوں گے، نہ ان کے ہاتھ ہوں گے نہ ان کے اور ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے۔ معاذ بن جبل نے اپنے سچے نبی سے یہ سنا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ پہ قربان، جن کے ہاتھ پیر پٹے
اور ان کو منہ کے بل جہنم کے اندر گھسیٹتے ہوئے فرشتے لے کے جائیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اپنے پڑوسیوں پہ ظلم کرتے تھے، جو لوگ اپنے پڑوسیوں کو ستاتے تھے، جو لوگ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، وہ لوگ قبروں میں اس سے اٹھیں گے تو ہاتھ اور پیر کٹے ہوں گے اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے انہیں جہنم میں لے جایا جائے گا. اگرچہ وہ نمازی ہوں گے، عمرہ کرنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، حج کرنے والے ہوں گے، نیکیاں کرتے تھے لیکن پڑوسیوں پہ ظلم کرتے تھے، اس لیے وہ لنگڑے بھی اٹھیں گے، لولے بھی اٹھیں گے. اتنے بڑے مجمع میں سوچو ہم میں کون ہے جو پڑوسیوں پہ ظلم نہیں کرتا، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا. آج تو اللہ نے اگر کسی کو طاقت دی ہے، اللہ نے قوت دی ہے، اللہ نے مان دیا ہے، غریب پڑوسیوں کو لوگ دباتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ ہم تو یہاں تک جانتے ہیں اگر مالدار پڑوسی ہے تو وہ غریب پڑوسی کی بیٹیوں کی آبرو سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، دولت کے نشے میں بہو بیٹیوں پر غلط نظر ڈالتا ہے. سن لو فرمایا گیا زمین کے اوپر جو اپنے پڑوس کی عورت پر پاک کی نظر اٹھاتا ہے. آج پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ آج کہ اسلام صرف نماز روزے کا مذہب نہیں، اسلام حیات کے ساتھ آج ہم سلوک کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پڑوس کا ہم نے کیا کیا؟ اپنے نبی کا فرمان سنو، فرمان سنو. اللہ کے رسول فرمانے کے لیے نہیں آئے تھے، گزارنے کا شعور کرنے کے لیے آئے تھے. اللہ اکبر. جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے، سن لو جتنی ایمان سے مصطفیٰ جان رحمت سے آقا فرما رہے ہیں جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، پیٹ بھر کے کھا کے سونے والا جس نے پڑوسی کی خبر گیری نہیں کی وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. کیا کبھی ہم کھانے سے پہلے کسی پڑوس کی بھی خبر گیری کرتے ہیں؟ پڑوسیوں کا بھی حال جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں جو پڑوسی کی خبر گیری نہ کرے اور پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے آقا فرماتے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. تو جو اپنے ماں باپ کی بھی خبر گیری نہ کرے، جو اپنے بھائیوں کی بھی خبر گیری نہ کرے، جو اپنی بہنوں کی بھی خبر گیری نہ کرے، جو اپنے رشتے داروں کی بھی خبر گیری نہ کرے، ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اور جو اس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوں گے وہ اس طرح قبر سے اٹھے گا اور منہ کے بل گھسیٹتے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. بتاؤ جو بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے وہ کیا ہوگا؟ اسی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا اچھا بناؤ تو تھوڑا سا ہانڈی میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو تاکہ وہ کھانا تم اپنے پڑوسی کو بھیج سکو. ذرا غور کیجیے گا کتنے لوگ ہیں اس فکر سے جیتے ہیں جب تم اپنے گھر میں پھل لاؤ تو پڑوسی کے گھر بھی کچھ پھل بھیج دیا کرو تاکہ تم جو ان سے محبت کا تعلق بڑھاؤ. افسوس کی بات ہے یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہے. کل دین داڑھی ٹوپی نماز، داڑھی ٹوپی نماز، داڑھی ٹوپی نماز. میں نماز کا مخالف نہیں، داڑھی کا مخالف نہیں، ٹوپی کا مخالف نہیں، لیکن یہ چیزوں کیوں اس پر توجہ نہیں ہے؟ اس چیز پر کیوں توجہ نہیں ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، پڑوسیوں کی ہم نے کیا خبر گیری کی؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر ہم پڑوسیوں کی خبر گیری شروع کریں اور ان کا ویسا ہی خیال کریں جیسا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آج دنیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں ہم ان حالات کو آسانی کے ساتھ نپٹ سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ دائیں طرف 40 گھر، بائیں طرف 40 گھر، آگے 40 گھر، پیچھے 40 گھر، اس کو کہتے ہیں پڑوس. جب انسان ایک آدمی 160 گھروں کا خیال رکھنا شروع کر دے کے ساتھ اس میں شروع کرے تصور کی بات